الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، آج رجب المرجب کا آخری دن ہے اور کل سے شعبان کی آمد ہے اور پھر اس کے بعد رمضان ہے. رجب المرجب کے تعلق سے ابھی 3 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، کافی لوگوں نے پوچھا بھی، کئی لوگ میرے کمرے بھی آئے کہ کیا روزہ رکھا جائے گا شب معراج، اور کیا معراج کا روزہ یعنی کہ شب معراج کے بعد جیسے شب قدر آئے گی اور شب قدر میں رات میں لوگ عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے دن روزہ رکھتے ہیں شب 15 شعبان. تو وہ اسی طرح پوچھنا چاہتے تھے کیا شب معراج میں عبادت کرنا اور پھر اگلے دن روزہ رکھنا کیا فضیلت سے ثابت ہے کہ نہیں. میں اس سے پہلے تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال چکا ہوں پچھلے جمعے میں کہ شب معراج کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہے. سب سے پہلے تو اسی میں اختلاف ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شب معراج کی فضیلت اور اس کے بعد کے روزے کی فضیلت کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا. جس طرح یوم عاشورہ اور 15 شعبان کے روزے کا ثبوت ملتا ہے، ایسے شب معراج کے روزے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، لیکن وہ صرف اس واقعے کی نظر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں کچھ لوگ شب معراج کا مطلب یہ 27 رجب کو روزہ رکھتے ہیں. یہ روایت نہیں ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بات پہنچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت. تو پوچھا بھائی آج کیا ہے کہ 27 رجب ہے اور روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ لیکن جس حدیث کے نقطۂ نظر سے انہوں نے بتایا کہ 27 رجب کو معراج ہوئی تھی، اس لیے ہم اس کی برکت میں، اس کے توسط سے، اس کے طفیل سے روزہ رکھتے ہیں. تو پوری روایت جو ہے جس کے اس کے روات جو ہے من بائی من کرتے ہیں وہ جو ہے ضعیف ہے. لہذا اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو روزہ افطار کرایا کہ کوئی اس کی فضیلت ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، روزہ رکھے پڑے افطار کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے اندر ایک نئی چیز ایجاد کرنا اور بدعت کو فروغ دینا. تو اس تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مصف تھے. انہوں نے فوراً کہ آگے مزید اس کا سلسلہ جاری نہ ہو جائے تو روزہ افطار کرنا کہ اس کی کوئی ثبوت ہی نہیں. اور آج وہی ہوا کہ جس طریقے سے ہم شب قدر کے روزے کی اہمیت یا یوم عاشورہ کے روزے کی اہمیت کو بڑا سمجھتے ہیں یا عرفہ کے روزے کی اہمیت کو بڑا سمجھتے ہیں، اسی طرح شب معراج کے روزے کو بھی فروغ دے رہے ہیں اور اس کی افضلیت
یہاں تک بتانے لگے کہ یہ روزہ شب قدر اور یوم عاشورہ کے روزے سے بھی زیادہ افضل ہے. یہاں تک بات آ رہی ہے. شب قدر کا جو روزہ ہوتا ہے 15 شعبان کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا روزہ ہے، ثبوت ملتا ہے. یوم عاشورہ کے تعلق سے کہا تھا کہ یہود جو ہیں وہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرعون کے چنگل سے نکلنے کے بعد شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم ان کے روزے کے زیادہ حقدار ہیں، لہذا ہم یہود کی مخالفت میں 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھیں. یہ ثبوت ملتا ہے. لیکن اب جو ہے شب معراج کو یہ کہہ دینا، یا معراج کے روزے کو 27 رجب کے روزے کو یہ کہہ دینا کہ یہ دوسرے روزوں پر بہت فضیلت رکھتا ہے جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ من گھڑت کہانی ہے، یہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. بہت تیزی کے ساتھ میں یہ چیز وائرل ہے. پھر 27 رجب کو جو معراج ہوئی ہے تو اس کے 2 پارٹ ہیں، اس کو بھی کوئی نہیں جانتا. سبحان الذی اسرا، اسرا جس کی اسرار کے معنی آتے ہیں راتوں رات لے جانا، یہ ایک پارٹ والا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہ ایک پارٹ ہوا. اور اس کے بعد جو ہے وہ معراج ہے، یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک جو سفر ہے راتوں رات کا، اس کو اسرا کہتے ہیں. کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی راتوں رات لے گئی. پھر وہاں آپ نے تمام لوگوں کی امامت کی، تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر وہاں سے براق کے ذریعے، معراج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی، اس براق کے ذریعے آپ اوپر گئے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے. اور الی سدرۃ المنتہی، یہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے. اور پھر آپ حضرت جبرائیل نے کہا بس میری انتہا یہی ہے، اب یہاں سے آپ آگے جائیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العزت کے حضور میں تشریف لے گئے. تو معراج کے 2 پارٹ ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. پھر معراج میں جو اہم چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ معراج کو صرف اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے کہ سال میں ایک دن جس طریقے سے ہم شب قدر کو ایک نئے طریقے سے منانے لگے، چراغاں کر کے، روشنی کر کے، قبرستان جا کے وہاں بیٹھ کر میلے اور ٹھیلے لگا کر، اسی طرح اس رات کو بھی ہم نے چراغاں بنا دیا، راتوں میں میلے لگا دیے، شیرنی اور فیرنی تقسیم کرنے لگے. اور پھر اس کے بعد لوگوں کو دعوت دینے لگے، اور اس کے بعد پھر روزہ رکھنے لگے. یہ سب بدعت ہے. نفلی جو عبادتیں ہیں اس میں دعوت نہیں. آپ کو عبادت کریے، خاموشی سے کریے. آپ کا عبادت جو فرائض ہیں اس میں تو آپ کو جو ہے ہر اعتبار سے جو ہے یکجہتی کا اور بیداری کا ثبوت دینا ہے. مسجد میں آ کر ایک صف ہو کر نماز ادا کرنی ہے. اس کے بعد جو نمازیں ہیں ان کو جتنا زیادہ چھپ کر آپ پڑھیں گے وہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے، اس لیے کہ وہ پھر آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہو جاتا ہے. نفل ہے، سنت ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے سنتیں پڑھ کر آؤ. اپنے گھروں کو جو ہے قبرستان مت بناؤ. کیوں کہا گیا کہ وہاں آپ نماز ہی پڑھو، کہ فرائض مسجدوں میں پڑھو، اس کے بعد کی جو سنتیں اپنے گھروں میں پڑھو تاکہ وہاں بھی نماز آباد رہے، وہ گھر بھی بابرکت ہو جائے آپ کی نمازوں سے. ہم نے گھروں کو بالکل جس طرح قبرستان کے اندر نمازیں نہیں پڑھی جاتی اسی طرح اپنے گھروں کو کر دیا، کوئی نماز نہیں پڑھتا. اب ایسے میں ہمیں گھر میں چھپ کر عبادت کرنی چاہیے تھی. جو نفلی عبادت ہے اس کو ہم ایک بڑے پیمانے پر روشنی چراغاں کر کے، میلے اور ٹھیلے لگا کر، راتوں کو جو ہے شیرنیاں اور فیرنیاں تقسیم کر کے اور باہر گپے لگا کر منائے تو کسی طرح جائز نہیں. یہ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس میں اسراف الگ ہے. جتنا ایک رات میں آپ جو ہے
फील्ड और शेडनी और दूसरी तमाम चीजों में खर्च कर देते हैं, उतना ही पैसा अगर तालीम पर, एक बच्चे की परवरिश पर और उसको बनाने पर सर्व करें तो ज्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पर बहुत जोर दिया। गज़वा बद्र का वो वाक़या याद कीजिए, जब कुफार मक्का 70 शहीद, कुफार मक्का 70 मारे गए और 70 को कैद कर लिया गया, तो उनका जो फिदिया रखा वो ये रखा कि या तो फिदिया ना करो या जो है मुसलमानों के 10-10 बच्चों को पढ़ाना सिखा। पढ़ाई कितनी है कि उस वक्त भी फिदिया तालीम का रखा, और आज हम अपने रुपये पैसे को शादी ब्याहों में या इस तरह के मेले ठेलों में या मन गढ़ंत जो है कह सकते हैं बिदआत में सर्व कर देते हैं, लेकिन तालीम पर सर्व नहीं करते। नतीजा ये है कि हम सही मानों में सही तरीके पर सही नॉलेज पर नहीं पहुंच पाते और रस्म रिवाज परंपराओं की दुनिया के अंदर या उसकी वो जड़ों में उलझ कर जिंदगी गुजार देते हैं और किसी को दीन समझ लेते हैं। ये दीन नहीं, ये दीन के साथ में धोखा है, ये अपने साथ धोखा आप कर रहे हैं। इसलिए कि दीन तो इतना दीन है युस्रुन वला युशद्दद, दीन बहुत आसान है, लेकिन हम लोग उसको अपने तौर पर उसको मुश्किल बना रहे हैं। आपसे मुतालबा किया गया कि वक्त नमाज पढ़े, आपसे मुतालबा किया कि मामलात उसको दुरुस्त रखें, आपसे मुतालबा है कि अपने अखलाक को सही रखें, आपसे मुतालबा है कि अल्लाह को याद करते रहें। ये मुतालबात हैं, साल पूरा हुआ ज़कात दे दें, अल्लाह ने दिया है हज कर लें, रमजान का रोजा आया उसको करें। यानी ये मुतालबात हैं, इनको छोड़कर अब आपको बताइए शब मेराज में सब लोग जाग रहे हैं, फजर की नमाज में सब लोग सो रहे हैं। ये कहां का जवाब है कि उसी रात में आप इबादत के नाम पर जाग रहे हैं और 4 बजे जाकर आप सो गए 2 घंटे पहले और फजर में सो पाए। रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि एक शख्स पूरी रात नफिल पढ़ता रहे और सुबह गायब हो जाए फजर में, तो मैं उसको कोड़े मारूं। ये बेहतर अमल नहीं है। एक शख्स पूरी रात इबादत कर रहा है और कह रहा है, फर्ज से कह रहा है कि मैं पूरी रात तहज्जुद पढ़ता रहा, नफलें पढ़ता रहा और फजर सो गई, तो कहा उसको कोड़े लगे कि पूरी रात को इंसान सोता रहे तो वो फजर में आ जाए, पूरी इबादत का सवाब मिले, पूरी रात की इबादत का सवाब मिले। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। एक चीज ये इसको समझना चाहिए, इसको अपने घरों में जो लोग इसको बहुत ज्यादा डीपली लेते हैं या इन रस्म रिवाज में पड़ जाते हैं, उनको समझना चाहिए कि इस्लाम असल है क्या, इस्लामी तालीमात असल क्या है, उसकी हकीकत क्या है। इसलिए कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को उतना ही मुकल्लफ बनाया जितनी को ताकत रखता है, कुदरत रखता है। अब आप हद से ज्यादा अपने ऊपर बहुत सारे बर्डन डाल लें। अल्लाह ने तो नमाज के लिए कहा था, तब आप पूरी रात जागे। अल्लाह ने कहा कि गरीबों को खिलाओ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिदअत के नाम पर खिलाओ, बिदअत को फरोग देने के नाम पर खिलाओ, ये जायज है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए। हम सब कुछ करते हैं लेकिन वो हमारा करना बेकार हो जाए तो ये सही नहीं। हम जब अपना 2 रुपया 4 रुपया दुनियावी फील्ड में लगाते हैं, 10 दफे 10 लोगों से पूछते हैं, तो फिर दीन के मामले में हम क्यों नहीं पूछते? आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई काम धंधा करते हैं, तो 10 लोगों से उसके एक्सपर्ट से पूछते हैं कि भाई कैसा है, कैसा रहेगा, तो वो आप आगे बढ़ते हैं। दीन के मामले में आप जैसा चल रहा है चल रहा, उसी पर अपनी जिंदगी को निकाल ले जाते हैं, तो कहाँ का इंसान? बहुत अफसोस की बात है, हम दीन के ताल्लुक से संजीदा नहीं होते और साल में एक दिन बनाकर ये सोचते हैं कि पूरे साल की इबादत का सवाब में मिल गया, तो ये बहुत बड़े अफसोस। तो एक तो ये चीज हुई, उम्मीद है कि ये चीज समझ में आएगी। अब यहाँ से देखिए कि मेराज जब आपको हुई है, या मेराज के दो कि आप सल्लल्लाहु मक्का में, मक्का से रात आपको जो है ले जाया गया मस्जिद बैतुल मक़दिस, वहां आपने इमामत की और इमामत के बाद आपको जो है मेराज हुई और मेराज पर आपको ले जाया गया। वहां पर बहुत सारी चीजें आपने देखी, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई गई, लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम चीज है वो उसको समझना चाहिए कि मेराज से लौटते वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने महबूब को सबसे बेहतरीन तोहफा दिया वो नमाज है।
آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی کو کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی گفٹ دے، کوئی ہدیہ دے تاکہ اس سے محبتیں برقرار رہیں، ایک دوسرے سے تعلقات استوار رہیں، اور یہ ہوتا بھی ہے دنیاوی زندگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلایا تو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا، ان کو 50 نماز کا تحفہ دے کر بھیجا کہ یہ نماز ہے، جب بھی تم پریشان ہو، مصیبت میں ہو، غمزدہ ہو، حالات تمہارے سازگار نہ ہو، یا کہہ سکتے ہیں کہ پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، بس میرے سامنے کھڑے ہو جانا، انشاءاللہ بیڑا پاس ہو جائے۔ 50 نمازیں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ گفٹ معراج میں دی اور کہا کہ یہ آپ کو دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے آپ جو ہے سارے کام کریں گے، یہ آپ پر اور آپ کی امت کے لیے۔ اب اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 50 نماز لے کر چلے تو الگ الگ آسمانوں پر جو ہے نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا ملا، کیونکہ حضرت موسیٰ کو اس سے پہلے توریت مل چکی تھی تو اس میں بھی بہت سے احکامات تھے، اور انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا تھا کہ وہ احکامات پر عمل نہیں کرتے، حد بھی کرنے لگی تھی، تو ان کو پتا تھا کہ 50 نمازیں یہ امت برداشت نہیں کر پائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کنسیشن کرا لیجیے، ڈسکاؤنٹ کرا لیجیے، یعنی تھوڑا کم کرا لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اللہ کے رسول پھر حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امت جو ہے برداشت نہیں کر پائے گی 50 نماز، 5 کم کر دیں۔ پھر آئے 45 ہو گئے، حضرت موسیٰ بھی ملے کیا ہوا 5 کم ہے، ارے نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ 9 بار جاری رہا، 9 مرتبہ آپ آتے رہے جاتے رہے۔ اب مفسرین نے اور بہت سے لوگوں نے اس کو لکھا ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے ملنا پسند تھا، اس لیے اتنا زیادہ پہلے دے دیا تھا تاکہ میرا محبوب بار بار آتا رہے، میں ملتا رہوں اور کم کرتا رہوں، اس کی بات مانتا رہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس کو محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات اس کو اچھی لگتی ہے، اچھا ٹھیک ہے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کیا، تمہارے لیے یہ بھی ہم کرتے ہیں، ہوتا ہے دنیاوی زندگی میں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بے انتہا محبوب بندے اور روئے زمین پر سب سے پوتر انسان ہیں، تو ان کی بات کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ اللہ نے ہر دفعہ کہا۔ اس کے بعد دوسرا اس طرح یہ ہے کہ اس امت کے اوپر 5 نمازیں اتنی مشکل ہے تو 50 نہ پڑھنا۔ حضرت موسیٰ پہلے اپنی قوم کو جان چکے تھے، اس لیے ان کو پتا تھا کہ یہ پڑھ ہی نہیں پائے گی، اس لیے کم کرا۔ لاسٹ میں بھی انہوں نے یہ کہا، حضرت موسیٰ نے جب 5 بجی لاسٹ میں تو کہا اور کم کرا دو، کہنے لگا مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا، پتہ چلا کہ 5 کی 5 ختم ہو جائے، جو ملا وہ بھی چلا جائے، کیا مجھے شرم آتی۔ تو 9ویں مرتبہ جانے کے بعد 10ویں مرتبہ نہیں گئے، مجھے شرم آتی ہے، اب آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ہے میرے محبوب تمہیں ہم نے 50 نمازیں دی تھی اور تم نے اپنے جو بھی مطالبات رکھے ہم نے ان کو قبول بھی کیے اور ان کو مان بھی لیے، لیکن اگر دھرتی پر بسنے والا انسان منوشی ان 5 نمازوں کو صحیح وقت پر الصلاۃ علی وقتہا نماز کو اس کے وقت میں ادا کرے گا تو ہم اس کو 50 نمازوں کا ثواب ہی دیں گے۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر اپنے محبوب کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ 5 نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کا ثواب 85 کے برابر ہے۔ لیکن ہم شب معراج کا سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ ہم نماز کے پابند بنیں، یہ نہیں کہ پوری ایک رات جگ کر بس اس کے بعد فجر میں بھی سو جائیں۔ اگر واقعی میں ہم شب معراج کو مناتے ہیں یا اس کی فضیلت کو مانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا دن تھا، تو ہم ان کی لائی ہوئی سب سے پیاری چیز اس سے اپنے آپ کو لگا لیں، اس سے جڑ جائیں اور 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہی ان کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ